اس وقت BBC کے ہمارے اسٹوڈیوز میں پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کے چیئرمین مسٹر مشتاق ملک میرے ساتھ ہیں. مشتاق ملک صاحب، بہت بہت شکریہ. میرا آپ سے وقت ضائع کیے بغیر پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت میڈیا کہاں جا رہا ہے، جس میں ریڈیو بھی، آپ کے ٹیلی ویژن اسٹیشنز بھی اور موبائل فون بھی، کہ جو اب میڈیا کی مددگار ساتھی کے طور پر یا بیساکھیوں کے طور پر سامنے آ چکا ہے. فوٹو چاہیں، اخبار چاہیں، خبر چاہیں، وہ آپ بھیج سکتے ہیں. یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ ایک سمت میں جا رہے ہیں یا الگ الگ سمتوں میں جا رہے ہیں؟ شیخ صاحب، بڑی مہربانی، آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے سامعین کے ساتھ میں بات کر سکوں. پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے بیسیکلی ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کر رہی ہے. ہم اس لیے یہ ادارہ بنایا گیا تھا کہ میڈیا کو پرائیویٹ سیکٹر میں پروموٹ کیا جائے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 6-7 سال سے میڈیا جو ہے وہ بڑا پاورفل ادارہ ہو گیا ہے اٹ سیلف، اور یہ ایک ہی سمت میں جا رہا ہے، آزادی کی طرف، اور پھر سیلف ریگولیشن جو ہے وہ ان کی رجیم جو ہے وہ اس کی طرف جا رہا ہے. کہ انہوں نے بہت غلطیاں بھی شروع میں، جیسے آزادی ملتی ہے تو آدمی سے ہوتی ہیں، تو اپنی غلطیوں سے آدمی سیکھتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی جو رولز ریگولیشن بھی سوسائٹی نے جو بنائے ہیں، جو پیمرا نے بنائے ہیں، ان کو بھی دیکھ کے، اپنے ایکسپیرئنس کو بھی دیکھ کے سیلف ریئلائزیشن ہو رہی ہے میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، کہ ہم میں آزادی ڈیفینیٹلی ہے، لیکن دوسروں کو کا دل دکھانے کی آزادی نہیں ہے، دوسروں کو بے عزت کرنے کی ہمیں آزادی نہیں ہے، دوسروں کو خام خواہ نالاں کرنے کی آزادی نہیں ہے. ہمیں سچ بولنے کی آزادی ہے، لیکن اس طرح تاکہ سچ ہی ہو، اور اس طرح نہ لگے کہ ہم کوئی بائسڈ ہمارا کوئی ویو ہے، کوئی کسی خاص پارٹی کے ساتھ یا کسی خاص ریلیجس کسی گروپ کے جو ہے وہ اس کی دل آزاری مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام ہے لوگوں تک فیکٹس پہنچانا. اچھا کہ آپ نے خاصا تفصیل سے اس کا اظہار کر دیا، لیکن ملک صاحب ایک بات آپ نے اس میں بڑی کلیدی کہی کہ ہم سچ کہیں. اس کا پیمانہ یا معیار کیا ہے کہ یہ سچ ہے؟ سچ جو آپ کا پریزنٹر یا اینکر مین کہہ دے، سچ وہ جو حکومت کہہ دے، سچ وہ جو حقائق پر مبنی ہو، سچ وہ جو آج کے اخبار کی ہیڈ لائن کہہ دے. یہ سچ کو ناپنے کا کوئی پیمانہ ہے؟ سچ سچ ہی ہوتا ہے جی. آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ سچ جو ہے حقائق پر مبنی ہونا چاہیے، اور وہ سچ ہوتا ہے جو اخبار کی خبر غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹی وی کی خبر بھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن سچ سچ ہی رہتا ہے. اور ہماری یہ کوشش ہے جو اس آرگنائزیشن کی کہ سچ کو سچ سمجھ کے ہی کہا جائے، اور اس کا پیمانہ یہ ہے کہ آبجیکٹیوٹی ہو، کہ ہم صرف ایک کسی اپنی سوچ کے مطابق کچھ نہ کہیں، بلکہ جو حقائق ہیں اس کے بنا پر جو اپنا تجزیہ ہے وہ بھی اس کے بیس پر کریں. جو خبر اس لیے نہ دیں کہ ہم سب سے پہلے ہوں، خبر اس لیے دیں کہ یہ خبر صحیح ہے، اس کے باقاعدہ وسائل ہیں. اور اس میں ہم نے پیمرا نے یہ لازمی قرار دیا ہے کہ ہر چینل میں ایک مانیٹرنگ کمیٹی ہونی چاہیے، ہر ایف ایم ریڈیو کی بھی اور ہر چینل کی بھی ایک مانیٹرنگ ان ہاؤس کمیٹی یا ایڈیٹوریل کمیٹی بھی آپ اس کو کہتے ہیں، جو پہلے یہ ویریفائی کرے کہ یہ ٹھیک بھی خبر ہے کہ نہیں، یہ حقائق ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں. اور جو مثلا جو حقائق لے کے کوئی اینکر پرسن بھی جا رہا ہے کسی ٹاک شو میں،
تو وہ بھی ان آل فیئرنیس اس کمیٹی کو، مانیٹرنگ کمیٹی جو ہر چینل نے بنائی ہوئی ہے یا بنانی چاہیے، اس کے تھرو فلٹر ہونا چاہیے اور پھر اس کو ایئر کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں وہ حقیقت جو ہے وہ حقیقت ہی ہوتی ہے اور وہ حقائق پہ بیسڈ ہوتی ہے. مجھے محسوس ہی ہو رہا ہے جیسے آپ کو میرا اگلا سوال پتا تھا، جس کی بنیاد پر آپ نے جواب پہلے ہی دینے کی کم سے کم کوشش کر لی. میں آپ کو وہیں لے کر کے چلتا ہوں جس کی طرف آپ نے خود اشارہ بھی کیا کہ بہت ساری پابندیاں، آزادیاں، ان سے سیکھنا ایک طریقہ ہوتا ہے. پاکستانی میڈیا اس طرف جا رہا ہے. پیمرا ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس کا کام ریگولیٹ کرنا ہے، میں یہ بھی مانتا ہوں. کیا پیمرا اس پوزیشن میں ہے ریگولیٹ کرنے کی، پیونیٹیو میجرز کے ساتھ، مورل ریسپانسبلٹی کے ساتھ؟ کیا اس پوزیشن میں ہے کہ اگر آپ کے بعض ٹیلی ویژن یا بعض ریڈیو اسٹیشن کسی بھی طور پر کوئی خبر دے رہے ہیں جو غلط ہے اور بعد میں وہ معذرت کر لیتے ہیں، پہلے انہوں نے ٹکر چلا دیا، یہ اناؤنس کر دیا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں اپڈیٹ اس کا یہ ہے، کیا ایسا کوئی ضابطۂ اخلاق یا کوئی طریقہ کار یا میکنزم ہے کہ یہ لگام یہیں پر دی جا سکے اس سے پہلے کہ یہ شتر بے مہار کی طرح بہت آگے نکل جائے؟ جیسے آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ جو میڈیا جو ہے اس میں سینس آف ریسپانسبلٹی، سینس آف ریسپانسونیس ٹو جس کو سوسائٹی کی نیڈس ہیں، سوسائٹی کے جو ضروریات ہیں، اس کی طرف میڈیا ڈیفینیٹلی جا رہا ہے. اور یہ ویسے کافی حد تک ٹھیک ہے کہ ہم پہلے خبر دینے کے سلسلے میں بہت تیز ہیں، لیکن جب خبر غلط ہوتی ہے تو بدقسمتی سے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہم نے غلط خبر دی ہے. بڑے کم ٹیلی ویژن اسٹیشنز، ٹیلی ویژن چینلز ہیں جو اپنی غلط خبر کو بعد میں کہتے ہیں کہ غلط خبر تھی، ہمارے ذرائع نے غلط خبر دی ہے. جب ان کو کریکٹ بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ خبر غلط ہے، آپ اس طرح کریں، تو وہ اس میں بھی جب دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر جو غلط چلی ہے، غلط نہیں کہتے کہ یہ خبر اس طرح ہے اور اس کے ذرائع جو ہے مثلا یہ کوئی اور کوٹ کرتے ہیں، مثلا فلانی منسٹری ہے یا پیمرا ہے، جو وہ اس میں اپنی رسپانسبلٹی ہم لینے سے ابھی تک کترا رہے ہیں، جو کہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. وی شوڈ بی اس کو لوگ، میرے سے غلطی، میں انسان ہوں، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو مجھے کہنا چاہیے کہ یہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں نے یہ غلط خبر دی ہے اور اصل میں خبر یوں تھی اور مجھے اس کے حقائق کا علم پہلے نہیں تھا یا فلانے سورس نے مجھے صحیح کیا ہے. ٹھیک ہے. پیمرا سن 2002 میں وجود میں آئی، تقریباً اس کے بعد آپ سمجھ لیں 8واں 9واں سال یا 9 ساڑھے 9 سال ہو رہے ہیں جب سے لے کر کے اب تک پیمرا نے نہ صرف لائسنس دیے ہیں، رولز اور ریگولیشنز دیے ہیں، خود احتسابی کا عمل اجاگر کیا ہے، سارا کام کیا جو اس کا کام ہے. لیکن آپ ایک زیرک آدمی ہیں مشتاق ملک صاحب، آپ کا تجربہ بہت وسیع ہے، سرمایہ کاری ہو، آپ اس کے میدان میں رہیں. یہ جو میڈیا ہے اس میں آپ کا وقت ایک سرمایہ کاری ہے، آپ کا براہ راست گو کہ اس سے تعلق نہیں، لیکن میں پھر بھی آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو خبر ہے اس کے جو بنیادی اصول ہوتے ہیں، صحافت کے جو بنیادی اصول مانے جاتے ہیں، کب کہاں کیسے، غیر جانبداری، ایمانداری اور توازن، یہ تمام کے تمام آپ کو پاکستان کی صحافت میں اور فلٹر کرنے کے بعد پاکستان کے میڈیا میں نظر آتے ہیں کہ یہ صحافت کے اس معیار کے اوپر ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ خاصا کمزور ہے؟ میں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں، جیسے آپ نے فرمایا ہے، سمہاؤ مجھے شروع سے یہ تھا کہ میڈیا میں انویسٹمنٹ کی بہت ضرورت ہے اور ضروری ہے انویسٹمنٹ کرنا. تو میں ایڈیشنل سیکرٹری ایکسٹرنل فائنینس تھا 2006 میں، تو یو ایس ایڈ کے ساتھ مل کے ایک کمپیٹیٹیونیس سپورٹ فنڈ بنایا گیا. یو ایس ایڈ اس میں فائنینس کر رہا ہے ابھی بھی. تو اس میں ون آف دی آبجیکٹیوز جو ہم نے اس کے بنائے کہ ٹو پروموٹ پرائیویٹ سیکٹر میڈیا ان دا کنٹری، اور میں نے اس وقت یہ انڈیوس کیا تھا. پھر میں جب سیکرٹری بورڈ آف انویسٹمنٹ تھا، انویسٹمنٹ منسٹری بنائی میں نے، تو اس میں بورڈ پہ
میں ایک جرنلسٹ کو لے کے آیا، ون آف دی جرنلسٹ، میں نے پرائم منسٹر کو بورڈ کی جو نیا بنانا تھا، تو آئی فیلٹ کہ میڈیا از اے پاورفل ٹول اور اس کو اس طرح اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے ٹو کلٹیویٹ اٹ آلسو۔ اب میں ادھر آ کے میں ادھر آ گیا ہوں تو ہاں جی براہ راست تعلق ہے، اور کمپیٹیونیس سپورٹ فنڈ کا جو میں نے اس وقت اس میں ڈالا تھا کہ میڈیا اس میں ہونا چاہیے ون آف دا آبجیکٹیوز ٹو پروموٹ، تو اس میں انہوں نے ابھی تک 22 آدمی اسٹینفورڈ میں ٹرین کیے ہیں، اور مقصد یہ تھا کیپیسٹی بلڈنگ۔ اس میں جو ابھی تک ہماری ٹریننگ کا کافی فقدان ہے، ہمارے وہی انفارچونیٹلی جو پہلے اخبار میں لوگ لکھتے تھے اب وہ ٹیلی ویژن پہ آ گئے ہیں۔ ٹیلی ویژن چینل پہلے ایک تھا، اب سے ٹوٹل 90 کے قریب ہیں، تو ان میں چونکہ شارٹ فال بہت تھا ٹرین بندوں کا، وہی بندے اب ٹرین ہو کے تھرو ایکسپیرئنس مجھ سے کوئی اور ٹریننگ انسٹیٹیوشن کوئی پاورفل ہے نہیں، اس کے تھرو آ رہے ہیں، تو اپنی غلطیوں سے وہ سیکھ رہے ہیں۔ کچھ ہم بھی ان کو تھوڑا بہت گائیڈ کرتے ہیں، ہم سے ماشاءاللہ وہ خود زیادہ سمجھدار ہیں، میں تو کہتا ہوں۔ تو ود دی پیسج آف ٹائم دیکھیں نا، کسی بھی کام میں ٹائم لگتا ہے میچورٹی اچیو کرنے کے لیے، تو دے آر آن دا رائٹ پاتھ، ہوپفلی ہاں جی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آپ کا سفارتکاری کا تجربہ ہے، آپ کا سرمایہ کاری کا تجربہ ہے، اب آپ براہ راست میڈیا کو بھی ڈیل کر رہے ہیں۔ میں بالکل ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے، اس لیے کہ آپ خاصی کام کی باتیں اشاروں کنایوں میں کہہ رہے ہیں، کہ میں آپ سے بہت واضح طور پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس عیادے کے بعد کہ دنیا اب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اب ایسا نہیں کہ ایک ملک کی خبر پہنچنے میں دوسرے ملک تک یا دنیا کے کسی کونے تک 6 مہینے لگتے ہیں، ادھر ہوا نہیں ادھر خبر ہے، بلکہ ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے یہ خبر ہے۔ اس ایکسپلوژن میں، میڈیا کے اس دھماکے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ بی بی سی سے متعلق براہ راست سوال ہے، اس لیے کہ تربیت کے صحافت کے جو میدان بی بی سی نے اب تک طے کیے ہیں، ہم اس کے اندر ایک نمونہ تقلید ہیں۔ ایسے کون سے مقامات ہیں جس میں آپ سمجھتے ہوں کہ بی بی سی جیسا ادارہ یہاں پاکستان کے میڈیا کی واقعتاً مدد کر سکتا ہے، یہاں ممد و معاون ہو سکتا ہے، اور یہاں پر ذرا سی بی بی سی کو بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے؟ میں آپ کی رائے پوچھنا چاہوں گا۔ بڑا ڈائریکٹ کوشچن آپ نے پوچھا ہے۔ ڈیفینیٹلی بی بی سی از سپوز بی رول ماڈل، مطلب اس میں نہیں کہ میں اب بی بی سی کے سامنے کیمرے کے بیٹھا ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں، بی بی سی واقعی ایک وہ ادارہ ہے جو بڑا آبجیکٹیوٹی کے حساب سے ان کا انالیسز ہوتا ہے، نیوز ان کا پہلے موٹو ہے، اور غلط خبر کو جتنی یہاں اس کو پینلائز کیا جاتا ہے، میرے خیال دنیا کے کسی ادارے میں نہیں کیا جاتا۔ تو یہ پاکستانی جو ہمارے چینلز ہیں ان کے لیے ڈیفینیٹلی ایک مشعل راہ ثابت ہو سکتا ہے، اور میں اپریشیٹ کروں گا کہ ابھی جو آپ نے اور آپ خود گئے تھے پرسنلی جو ورکشاپ 2 ادھر ہولڈ کی ہیں ٹریننگ کی ہمارے ایف ایم ریڈیو کے جو جرنلسٹ ہیں ان کے لیے اسلام آباد اور کراچی میں، تو یہ بڑی اچھی ایک ہے بات، اور میں چاہوں گا کہ اور بھی اس قسم کی اگر ٹریننگ ہمارے جرنلسٹ کو ادھر آ کے بی بی سی کے لوگ ٹرین کریں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اس میں لیڈنگ رول جو ہے وہ پاکستانی انسٹیٹیوشنز کا ہی ہونا چاہیے، آپ کا ایڈوائزری رول ہونا چاہیے، اور آپ کی جو ہمیں مدد ہے اس میں اس کی بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے اور سراہتے ہیں ہم، اور ہم آپ کو آئندہ بھی ویلکم کریں گے۔ مشتاق ملک صاحب، آپ بی بی سی اسٹوڈیوز تشریف لائے اور اتنی کھلی باتیں کی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔